السلام علیکم پیارے بچوں. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو آل؟ فائن. اوکے, ویری گڈ. ویلکم یو آل ان اسٹوری ٹائم ود خالہ. تو جی پیارے بچوں, مائی ڈیئر فرینڈس, خالہ جا رہی ہیں آپ کو اسٹوری سنانے. تو ڈو یو لائک اسٹوریز؟ یس. سب بچوں کو اسٹوریز پسند ہوتی ہیں نا؟ جی. سم لائک فنی اسٹوریز, اور کچھ کو پسند ہوتی ہیں ہارر اسٹوریز, اور کچھ کو پسند ہوتی ہیں پرنسز والی, ہے نا, اور کچھ کو اسپائڈر مین والی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, سب کو ڈفرینٹ اسٹوریز پسند ہوتی ہیں. اور کچھ ہماری مورل اسٹوریز بھی ہوتی ہیں, ہمارے جو ہیں اسلامک اسٹوریز بھی ہوتی ہیں. تو آج ہم جو ہے سنیں گے ایک اسلامک اسٹوری, ٹھیک ہے؟ تو آج میں آپ کو سناؤں گی ایک پیغمبر کی اسٹوری. تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ کتنے پیغمبر آئے ہمارے؟ 1,24,000. تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. تو سب سے پہلے پیغمبر کا نام بتائیں, سب سے پہلے نبی کا نام؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم. ٹھیک ہے, تو جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ کون سے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور جو سب سے ہمارے لاسٹ پروفٹ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویری گڈ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی طریقے سے ہمارے بہت سے پیغمبر آئے, بہت سے نبی آئے. تو ان میں ایک نبی جو ہیں وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہر نبی کی لائف جو ہے وہ بہت سٹوری سے بھری ہوئی ہے. تو ہم لوگ اسی طریقے سے اپنی ڈفرینٹ سٹوریز میں ہم مختلف پیغمبروں کے بارے میں جانیں گے, ان کی سٹوری سنیں گے. تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری, جو کہ ایک بہت فیمس پیغمبر گزرے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ حجاز میں پیدا ہوئے, اور ان کے فادر کا نام تھا آزر. ٹھیک ہے, آزر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو فادر تھے نا وہ ایک اسکلپچر تھے. اسکلپچر پتہ کون ہوتے ہیں؟ جو نا پتھروں کو تراشتے ہیں, پتھروں سے ڈفرینٹ شیپس بناتے ہیں, اور وہ کیا کرتے تھے, پتھروں سے بت بناتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو تھے نا لوگ وہ کرتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوا اس وقت لوگ چاند, ستارے, سورج اور آگ کی, ان سب کی پوجا کیا کرتے تھے. تو جو تھے اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر تھے وہ ایک سنگ تراش تھے, یعنی اسکلپچر تھے. وہ پتھروں سے تراش کے بت بناتے تھے. تو بچپن میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کھیلتے تھے, ان کو اس طرح پتہ نہیں تھا, لیکن شروع سے وہ بہت عقل مند تھے, وہ بہت وائس تھے. ٹھیک ہے, تو ان کو نا جب تھوڑے سے وہ بڑے ہوئے نا, وہ دیکھتے تھے کہ لوگ تو یہ انہی بتوں کی, یہ جو پتھروں سے بت بناتے ہیں, انہی کی وہ عبادت کرتے ہیں, انہی سے وہ دعائیں مانگتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کو یہ بات بہت ناپسند تھی. ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ جس چیز کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ ہماری کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, ہمارے مشکل وقت میں ہمارے کیسے کام آ سکتے ہیں. تو وہ اپنے فادر سے پوچھتے رہتے تھے, لیکن اس کے فادر جو تھے نا اس کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے تھے. تو ایک دفعہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشانی میں نا گھر سے نکل گئے, کہ وہ چاہتے تھے کچھ سچائی جاننا چاہتے تھے, کہ کچھ ان کو پتہ چلے کہ سچائی کیا ہے. تو وہ اسی طرح کسی ندی کے کنارے چلے گئے. رات ہو گئی, ان کو آسمان پہ نا ایک تارا نظر آیا, بہت خوبصورت شائن کر رہا تھا. آپ کو پتہ نا رات کے وقت سٹار جو ہیں آسمان پہ کتنے اچھے لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا یقیناً یہ جو ہے نا خدا ہے جو اتنا شائن کر رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ جو سٹار تھا نا وہ تو غائب ہو گیا. آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر کے لیے سٹار چمکتے ہیں, ٹوئنکل کرتے ہیں, پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. ایسے ہی تھوڑی دیر بعد انہیں چاند نظر آیا وہاں پہ. چاند بھی جو بہت خوبصورت, دا مون واز شائننگ. ٹھیک ہے, وہ اتنا برائٹ اور چمکدار تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا یقیناً یہی خدا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد, جو چند گھنٹوں کے بعد چاند جو تھا وہ بھی غائب ہو گیا. آپ کو پتہ ہے نا چاند تو ایک لمٹ ٹائم کے لیے نکلتا ہے, پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا نہیں, جو غائب ہو جاتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتے, وہ خدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں.
اسی طرح صبح ہو گئی، سوچتے سوچتے جب سورج نکلا تو سن جو تھا وہ بھی واز ٹو برائٹ، وہ بھی بہت برائٹ تھا، شائن کر رہا تھا. تو انہیں لگا کہ یقیناً یہی خدا ہے. لیکن کیا تھا کہ شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تو ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ خود خدا نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے. تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. وہ گھر گئے، انہوں نے گھر جا کے اپنے فادر سے بات کی کہ اسی طرح مجھے کچھ فیل ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا خدا کوئی اور ہے، کوئی اور اللہ تعالیٰ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو فادر تھے وہ بڑے ناراض ہوئے ان سے. انہوں نے کہا کہ تم بہت غلط باتیں کرتے ہو، اور اس کو گھر سے نکال دیا. آپ کو پتہ ہے اتنے وہ ان لوگوں کے ذہن اور دل سخت ہو چکے تھے کہ وہ سیدھی بات کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تو ہوئے، لیکن وہ باہر چلے گئے. انہوں نے سوچا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گا، ٹھیک ہے، میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا، اپنی بستی کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو بتاؤں گا. اور انہوں نے کیا کیا کہ بازار میں گئے، وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو بت ہیں جن کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، آپ لوگ ان سے ہیلپ مانگتے ہیں، تو یہ آپ کی بت کیا ہیلپ کریں گے، یہ تو پتھروں سے بنے ہوئے ہیں. آپ ان کی عبادت مت کریں، ایک خدا کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. صرف وہی عبادت کے قابل ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. تو لوگوں کو بہت برا لگا کہ یہ ابراہیم ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ہمیں غلط راستے پہ کیوں چلا رہا ہے. تو لوگ بہت ناراض ہوئے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے آپ چلے جاؤ، ہم نے آپ کی کوئی بات نہیں سننی. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، وہ رات ہوئی نا تو وہ بیچارے سوچتے رہے، پریشان رہے. تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا کہ ان کے نا اس ایریے میں نا، ان کی بستی میں کوئی میلہ ٹائپ تھا. سب لوگ نا اس فنکشن میں، اس میلے میں چلے گئے اس کو سیلیبریٹ کرنے. اب ان کے علاقے میں کوئی بھی نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آئیڈیا آیا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ان کی عبادت گاہیں تھی نا، وہاں پہ وہ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے بت پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے جہاں پہ جا کے وہ عبادت کرتے تھے. تو ایک بہت بڑا سا بت تھا اور باقی چھوٹے چھوٹے بت تھے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی کلہاڑی لے کے گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے نا، اس کی انہوں نے نا اپنی کلہاڑی کے ساتھ ان کو توڑ دیا، ان کے بازو توڑ دیے، ان کے پیسز کر دیے. اور جو سب سے بڑا بت تھا نا، جس کو اپنا سب سے بڑا خدا مانتے تھے، تو اس کو انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا، اور اپنا جو کلہاڑا تھا اس بڑے والے بت کے شولڈر پہ رکھ کے تو وہ واپس آ گئے.